بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خواتین کے لیے وضو کا طریقہ بیان کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کے لیے نماز کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ نہایت ہی اہم ویڈیو ہے، امید ہے میری جتنی بھی بہنیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گی ان میں وضو اور نماز کی تمام غلطیاں اور کوتاہیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آئیے پہلے ہم وضو کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ پھر دونوں ہاتھوں پونچھوں تک 3 بار دھوئیں۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، یعنی صرف اوپر سے نہیں دھونا بلکہ اندر کے حصوں کو بھی گیلا کریں۔ انگلیوں میں انگلیاں ڈال دیں، پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں، پھر 3 بار منہ دھوئیں یعنی چہرہ دھوئیں۔ پھر دایاں ہاتھ کونی تک 3 بار دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ کونی تک 3 بار دھوئیں۔ ایلبو کو کہتے ہیں کونی، اور یہ جو ہڈی ہے یہ شامل ہونی چاہیے اس میں۔ پھر اس کا مسح کریں۔ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، یعنی جہاں تک بالوں کی جڑیں ہیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ یعنی جیسے خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں یا ان کے الجھنے کے ڈر ہوتا ہے، تو آپ اس کو اس طرح کر کے آہستہ آہستہ لا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پورے بال پیچھے سے آگے الٹا لیں، آپ نے سر کا 1 دفعہ مسح کیا کافی ہے۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزر کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں۔ انگوٹھے پیچھے اور شہادت کی انگلی سوراخوں کے اندر ہو۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں۔ یعنی اگر آپ پائپ کے آگے بھی دھو رہے ہیں تو 3 دفعہ پاؤں کو ہلا لیں، اور اگر آپ پانی ہاتھ سے ڈال کے کر رہے ہیں تو 3 چلو ڈال لیں۔ جب وضو کریں تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی انگلی ڈالیں چھوٹی انگلی کی مدد سے، تو یہاں آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ وضو کے آخر میں اگر کوئی دعا یا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ خواتین کی نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جس بہن نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آخر میں اکثر بندہ بھول جاتا ہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح کی اسلامی و اصلاحی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو آئیے نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ نماز شروع کرتے وقت باوضو ہو کر کسی پاک جگہ قبلہ رخ کھڑی ہو جائے۔ پاؤں کا رخ بھی قبلے کی طرف رکھے، سینہ یا سر نہ جھکائے بلکہ جسم سیدھا طور پر سیدھا رکھے، اور اپنی نظر سجدے کی جگہ کی طرف رکھے اور دونوں پاؤں قریب قریب رکھے۔ اس طرح نماز سے پہلے کسی موٹی چادر یا دوپٹے وغیرہ سے سر، بال، گردن، سینہ، بازو، کلائی، پنڈلی، ٹخنے اور دیگر بدن کو اچھی طرح چھپا لے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت کرے۔ دل میں نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں۔ البتہ اگر کوئی زبان سے بھی نیت کر لے تب بھی درست ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے لیے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، البتہ ہاتھ اٹھاتے وقت دوپٹے سے ہاتھ باہر نہ نکالے بلکہ اندر ہی اندر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سینے پر ہاتھ اس طرح رکھے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر آ جائے۔ مردوں کی طرح ہاتھ نہ باندھے۔ پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ پھر سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھے، یہاں تک قیام پورا ہو گیا۔ پھر رکوع کرے، جس کا طریقہ یہ ہے
کہ رکوع کے لیے جاتے وقت تکبیر کہے اس طرح کہ جھکتے ہوئے تکبیر شروع کرے اور رکوع میں پہنچ کر تکبیر ختم کرے۔ رکوع میں پوری طرح نہ جھکے بلکہ تھوڑا سا جھک جائے، وہ بھی صرف اس قدر کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور خوب سمٹ کر رکوع کرے کہ بازوں کو پہلوں یعنی کوہنیوں کو پسلیوں سے ملا لے۔ گھٹنوں کو سیدھا نہ رکھے بلکہ تھوڑا سا آگے جھکا لے، یعنی ذرا سا خم دے دے۔ ہاتھوں سے گھٹنے نہ پکڑے بلکہ ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لے اور انگلیاں آپس میں ملا لے۔ نظر پاؤں کی طرف رکھے اور دونوں پاؤں آپس میں ملا لے۔ رکوع خوب اطمینان سے کرے کہ کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم اطمینان سے پڑھ سکے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے تسمیع یعنی سمی اللہ لمن حمدہ اس طرح کہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے شروع کرے اور کھڑے ہوتے ہی ختم کرے۔ رکوع کے بعد خوب سیدھا ہو کر اطمینان سے کھڑی ہو جائے اور تحمید یعنی ربنا لک الحمد کہے۔ پھر سجدہ کرے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ سجدے کے لیے جاتے ہوئے تکبیر کہے اس طرح کہ جھکتے ہوئے شروع کرے اور سجدے میں پہنچ کر ختم کرے۔ سجدے میں جاتے ہوئے سینہ آگے کو جھکاتے ہوئے جائے، زمین پر پہلے اپنے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھے، اور ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر قبلہ رخ رکھے اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ رانوں سے مل جائے، کوہنیاں زمین پر بچھا دے اور سینے یعنی پہلو سے بھی لگا دے۔ دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال کر زمین پر بچھا دے اور جتنا ہو سکے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھے۔ سجدہ خوب اچھی طرح کرے، جس میں اطمینان سے کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکے۔ سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک اور پھر ہاتھ اٹھائے۔ سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر شروع کرے اور بیٹھتے ہی ختم کرے۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بائیں سرین پر بیٹھ جائے، دائیں پنڈلی کو بائیں پنڈلی پر رکھے، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ کر انگلیاں ملا لے اور نظر اپنی گود کی طرف رکھے۔ پھر دوسرا سجدہ اسی طرح کرے جس طرح پہلا سجدہ کیا گیا۔ دوسرا سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائے۔ اٹھتے وقت بلا ضرورت زمین کا سہارا نہ لے اور اٹھتے ہوئے تکبیر شروع کرے اور کھڑے ہوتے ہی ختم کر دے۔ یہ پہلی رکعت مکمل ہوئی۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کرنی ہے جس طرح پہلی رکعت ادا کی گئی، البتہ دوسری رکعت میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر فاتحہ اور سورت۔ دوسری رکعت ادا کر کے قاعدہ میں بیٹھ جائے اور اتحیات سے شروع کرے اور پھر تشہد پڑھتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے۔ اشارہ کرتے وقت دائیں ہاتھ کی درمیان والی بڑی انگلی اور انگوٹھے کے سروں کو ملا کر گول سا حلقہ بنائے اور کناروں کی چھوٹی انگلی یعنی چھنگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو بند کر لے اور لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھا کر قبلہ کی طرف اشارہ کرے اور اللہ کہتے وقت اس کو جھکا دے اور آخر تک ہاتھ کو اسی طرح رہنے دے۔ تشہد کے بعد درود شریف اور پھر دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر لے۔ دائیں طرف سلام پھیرتے وقت یہ نیت کرے کہ دائیں طرف جو فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہی ہوں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف موجود فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کرے۔ سلام پھیرتے وقت کندھوں کی طرف نگاہ رکھے۔ یہ 2 رکعت نماز کا طریقہ مکمل ہو چکا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور اس حوالے سے اگر مزید کچھ پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ باکس موجود ہے، آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔